السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، اب ہم سورہ فاتحہ کے تیسرے مرحلے میں اس کی تفسیر کرتے ہیں۔ ابھی تک سورہ فاتحہ کی پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین کی تفسیر جاری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز ناظرین، اللہ رب العزت کا خاص فضل اور کرم ہے کہ اس نے پوری کائنات میں جتنی بھی اس کی مخلوقات ہیں ہر ایک کے مقدر میں اور قسمت میں رزق لکھا ہے، اور جتنا لکھا ہے وہ دے رہا ہے۔ کوئی ایسے وعدے یا دعوے نہیں ہیں جس دور میں ہوتے ہمیں شکوے رہتے ہیں حکومتوں سے کہ حکومت نے اتنے کا وعدہ کیا تھا، فلاں ہمارے ایم این نے، فلاں ایم پی اے نے اس چیز کا وعدہ کیا تھا، بے روزگاری آ گئی ہے، مہنگائی ہو گئی ہے، یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے، بہت ساری باتیں ہوتی رہتی، معاشرہ ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت جس کی قسمت میں، جس کے مقدر میں جو لکھ چکا ہے اور جو لوہے محفوظ میں ہے، وہ اس کو مل کر رہے گا، اور جتنا جب وعدہ ہے تب اتنا وہ دے دیتا ہے۔ اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اس سے زیادہ پر قادر نہیں ہے، وہ اس سے زیادہ پر بھی قادر ہے۔ وہ ایک ایک فرد کو اس کی ضروریات، اس کی سہولیات ساری کی ساری پورے کرنے پر قادر ہے، اور ایک ایک فرد کو وہ اتنا نوازے، اتنا عطا کر دے کہ اسے دنیا میں کسی چیز کی کوئی حاجت نہ رہے، تو وہ اس پر بھی قادر ہے۔ اور کوئی ایک فرد بھی حاجت مند نہ رہے، کافر ہو مسلمان، کسی مذہب، کسی ملک، کسی خطے، کسی جزیرے سے، کسی بر اعظم سے تعلق رکھنے والا، کسی زبان سے تعلق رکھنے والا، وہ عطا کرنے پہ قادر ہے۔ لیکن اس نے بہت ساری چیزوں میں اتار چڑھاؤ رکھا ہے، یہ اس کی حکمت ہے۔ بہت سارے لوگوں کو کم، بہت سارے لوگوں کو زیادہ عطا کیا ہے، یہ اس کی حکمت ہے۔ اور یہ حکمت یہ ہے کہ یہ نظام کائنات کی خوبصورتی ہے، یہ رونق ہے۔ آج جو ہم ایک دوسرے کے کام آ رہے ہیں، آج جو ہم صدقہ خیرات کر رہے ہیں، بہت سارے لوگوں کے بارے میں اچھا رویہ، اچھا گمان ہے، اور ہم معاشرے کے اندر تہذیب و تمدن کا خیال رکھتے ہیں، شریعت کی حدود کا خیال رکھتے ہیں۔ بہت ساری جگہوں پر ہماری مجبوریاں ہیں، بہت ساری جگہوں پر ہماری ضرورتیں ہیں۔ یہ اسی وجہ سے ہے کہ اللہ رب العزت نے کائنات کے اندر انسان کو کچھ اتار چڑھاؤ کے ساتھ رکھا ہے، عروج و زوال کے ساتھ رکھا ہے۔ اگر یہ اتار چڑھاؤ نہ ہوتا، سب کو ایک جیسا مل جاتا، ساری کائنات کے پاس، ہر فرد کے پاس ساری سہولتیں موجود ہوتی، تو کون کسی کے کام آتا، کون کسی سے سلام کرتا، کون کسی کو مجبوری سمجھتا، کون کسی کو ضروری سمجھتا، رشتے ناطے کیوں ہوتے، لوگ کسی کی خیر خبر کیوں رکھتے۔ ہر کوئی کہتا بھی جتنا تیرے پاس اتنا میرے پاس ہے، نہ تجھے ضرورت ہے نہ مجھے ضرورت ہے۔ اور اگر اللہ رب العزت نے یہی کام کرنا تھا، فرض کریں، تو وہ پیٹ ہی نہ لگاتا، وہ سہولیات سے ویسے لوگوں کو پاک کر دیتا، پیدا ہی ایسے کر دیتا فرشتوں کی طرح کہ ایک دوسرے کی ضرورت نہ رہتی، نہ کھانے کی ضرورت، نہ پینے کی ضرورت، نہ سونے کی ضرورت، نہ اٹھنے کی ضرورت، نہ بیماری، نہ صحت، کچھ بھی نہ ہوتا۔ اگر اس نے
انسان کو کھانے کی حاجت انسان کے اندر رکھی ہے، پینے کی، یہ ساری صلاحیتیں انسان کے اندر اگر اللہ رب العزت نے رکھی ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو رونق دنیا بنا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ سارے امیر ہوتے تو بھی نظام نہ چلتا، وہ تو چلانے پر قادر ہے، لیکن جو اس وقت ضابطہ تن ہے، میں یہ نہیں معاذ اللہ کہہ رہا کہ اللہ نہ چلا سکتا، اللہ نے تو چلانا ہے، جیسے بھی وہ ان کے ذریعے کر دینا سارا کچھ، لیکن میں ایک دوسرے کی بات کر رہا ہوں۔ سارے غریب ہوتے تو بھی معاملات خراب ہوتے، اس نے کسی امیر کی ضرورت غریب کو بنا دیا، کسی غریب کی ضرورت امیر کو بنا دیا، اور امیر بھی یہ نہ سمجھے کہ غریب جو نہ ہوتے تو ہمارا کیا تھا، ہمارے پاس پیسے ہے، تمہارا بھی کچھ نہ ہوتا، تمہیں کون پھر گاڑی صاف کر کے دیتا، کون تمہیں جوتے پالش کر کے دیتا، کون تمہارے گھر کی صفائی کرتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ غریب لوگ جو ہیں وہ زیادہ ضرورت ہے امیروں کی۔ باقی رزق کا وعدہ ہے، اس نے جو قسمت میں لکھا ہے وہ عطا کرتا ہے، اور جہاں تک بات ہے کہ اللہ اس بات پہ قادر ہے تو وہ اتنا قادر ہے۔ ایک واقعہ، بنی اسرائیلی واقعہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دن اللہ سے اصرار کیا، اے اللہ، سارے جہانوں کا تو پالنے والا ہے، سارے جہانوں کو تو عطا کرتا ہے، لیکن تیرے خزانوں میں کمی کوئی نہیں آتی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، ہاں موسیٰ، میرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں۔ عرض کی، اللہ، یہ بات مجھے سمجھ آتی ہے، میں تیرا نبی ہوں، یقین ہے، ایمان ہے، لیکن بہت سارے لوگوں کو سمجھانے کے لیے، ایمان پر لانے کے لیے کچھ دلائل کی ضرورت ہے، اور ان میں ایک دلیل یہ کہ اللہ کے خزانوں میں کمی کیوں نہیں آتی۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو کمی کا نظام ہے نا، یہ مخلوق کے ساتھ ہے، خالق کے ساتھ نہیں ہے۔ خالق کے پاس کمی والا جو ہے وہ تصور ہی نہیں ہے، تو یہ کمی کیوں نہیں آتی؟ آخر سمندر ہو، اس میں ایک گلاس پانی کا نکال لیا جائے، محسوس تو نہیں ہوگا، لیکن یقیناً وہ ایک گلاس تو کم ہو گیا سمندر سے، اور بارش برسے گی اور آ جائے گا، وہ الگ بات ہے، لیکن وہ ایک گلاس جو نکالا ہے، ایک جگ جو نکالا ہے، ایک بالٹی جو نکالی، اتنا سمندر میں کم تو ہوا، ایک قطرہ بھی نکلا ہے اتنا کم تو ہوا۔ تو اللہ کے خزانوں میں کمی کیوں نہیں؟ آخر جتنی مخلوق کو مل رہا ہے، بھائی، وہ آپ اب یہ کاشتکاری ہو رہی ہے گندم کی، 1 من 1.25 من 1 ایکڑ کے اندر میرا خیال ہے بیج پڑتا ہے گندم کا، یعنی 40 کلو، 50 کلو، 45 کلو، مختلف علاقوں کی مختلف ان کے وزن ہے، اتنا بیج جو ہے وہ گندم اتنے کلو ڈال دیتے ہیں۔ 6 ماہ کے بعد جب فصل تیار ہوتی ہے تو اسی ایکڑ سے کلوؤں کے حساب سے نہیں، منوں کے حساب سے ملتا ہے۔ ڈالا 1 کلو یا ڈالا چند کلو، ملتا ہے 40 50 60 من۔ کیا مطلب؟ کہ چند کلو گندم جو ہم نے زمین کے اندر دفن کی تھی، اس سے جو اللہ تعالیٰ نے ان کلوؤں سے جو ہمیں عطا کیے ہیں وہ منو ہیں، یعنی وہ بھی کلو ہم نے کو اللہ کو نہیں دیے، زمین میں دفن کیے تھے، اور اسی نیت سے کہ یہ اگیں گے، وہ اگے ہیں، سٹا لگا، اب منو ہے۔ اب کلوں سے جو منو بناتا ہے وہ کون ہے؟ اللہ ہے۔ کلوں سے جو منو میں آتا ہے کس کے خزانوں سے؟ اللہ کے خزانوں سے۔ تو سمجھ آئی؟ اور اس سے ایک اور مسئلہ بھی سمجھ آیا کہ اللہ وہ ذات ہے کہ اپنے لیے ہی اس کی زمین میں چند کلو ڈالے ہیں تو اس نے منو عطا کر دیے۔ اگر یہ چند کلو
جب کاشتکاری کے بعد فصل اگتی ہے، پک جاتی ہے، گھروں میں آ جاتی ہے، تو پھر ان میں سے عشر اگر نکال دیا جائے وہ تو اللہ کے رستے میں ہوگا، تو اس سے اللہ کتنے گناہ دے گا؟ جو اپنے لیے زمین میں ڈالے تھے اس سے منو آئے ہیں، تو جو دیے ہی اللہ کے رستے میں ہوں اس سے کتنے من، کتنے ٹن اللہ عطا کرے گا، دنیا میں بھی اور آخرت۔ بہرحال مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کلوں سے منو کرتا ہے تو اس کے خزانوں میں کمی کیوں نہیں آتی؟ ہیں تو آخر خزانے جتنا بھی بڑا ہو۔ اب یہی سوال تھا موسیٰ علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے شاہ فرمایا موسیٰ اگر تو ایک دریا کے کنارے جائے، سوئی کو دریا کے اندر ڈبو دے، پھر نکالے، سوئی کے ساتھ ایک قطرہ پانی لگے، وہ ایک قطرہ اس دریا سے کم ہوا، لیکن میں ساری کائنات کو عطا کروں تو اس کے بعد میرے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آتی۔ جتنی سوئی کو پانی لگنے سے دریا میں کمی آئی ہے، میرے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آتی ساری کائنات کو عطا کرنے کے بعد۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر سوال کیا الہ العالمین، میں تو مانتا ہوں لیکن جو نہیں ایمان لائے ابھی تک ان کو سمجھانے کے لیے وہ سوال تو کرتے ہیں، تو ان کو منوانا تو ہے، کوئی تو وہ کہتے ہیں بھائی کیوں نہیں آتی، سوال یہ کیوں نہیں آتی؟ فرمایا موسیٰ سوال کرنے والے تیری بستی والے ہیں۔ جی رب جلیل میری بستی والے، کیونکہ اس وقت موسیٰ علیہ السلام بھی کوئی پوری کائنات کے نبی تو نہیں تھے، ایک حلقہ ہوتا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اصرار کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے اے موسیٰ اپنا چراغ روشن کرو، اس کی روشنی کو دیکھو، اس کی چوڑائی لمبائی ساری چیزوں کو دیکھو کتنی ہے۔ اس کے بعد پوری بستی کو کہو کہ چراغ آج نہیں جلانے، پھر سارے جو بستی والے جب اندھیرا ہو جائے تو آپ کے چراغ کی خوب روشنی ہو جائے، پھر آئیں اور آپ کے چراغ سے لگا کے یوں چراغ جلا کے لے جائیں، اپنے گھر میں چراغ نہیں جلانا۔ سب لوگوں نے کہا یہ سعادت ہے، ایک نبی کے گھر سے چراغ جلے گا، تو سب نے یہ اہتمام کیا۔ جب خوب اندھیرا ہوا تو اعلان ہوا ابھی آئیں، موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں اور اپنا چراغ سے لگائیں اور جلا کے لے جائیں۔ لوگ آئے خوشی خوشی، ایک وقت تو لگا، لیکن اللہ تعالیٰ جب کوئی کام خود سے کروانا چاہیں اور وہ قادر ہیں ہر چیز پہ، خیر یہ کام ہو گیا۔ جب لوگ اپنے گھروں کو لے گئے چراغ جلا کر تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ اب دیکھو پوری بستی روشن ہے یا اللہ روشن ہے؟ فرمایا کہ کس طرح روشن؟ یا اللہ میرے چراغ سے لوگوں نے چراغ جلائے اور اپنے گھروں میں لے گئے۔ فرمایا موسیٰ ساری بستی والوں نے چراغ تیرے چراغ سے لگا کے روشن کی، تو تیرے چراغ کی روشنی میں کوئی کمی آئی؟ اس کی لمبائی دیکھو، چوڑائی دیکھو، اوپر نیچے جتنی پہلے روشنی تھی، پوری بستی کے چراغ نہیں جلے تھے تب جتنی اس چراغ کی روشنی تھی، اب اس میں کوئی کمی آئی ہو؟ یا اللہ اس روشنی میں تو کوئی کمی نہیں، پہلے کی طرح روشن ہے۔ فرمایا موسیٰ تیرے چراغ سے پوری بستی کے لوگ اپنے چراغ جلا کے لے جائیں اور پھر بھی تیرے چراغ کی روشنی میں کوئی کمی نہ آئے، حالانکہ یہ تیرا موسیٰ کا چراغ ہے اور اللہ کے خزانوں سے پوری کائنات کھا رہی ہے، تو اللہ کے خزانوں میں بھی کمی نہیں آتی، وہ اللہ کے خزانے۔ اگر اللہ ایک ایک فرد کو اتنا عطا کر دے کہ زمین اور آسمان کا خلا بھر جائے تو اس کے خزانوں میں پھر بھی کمی نہیں آتی۔ وہ اللہ بڑا اس کے خزانے بڑے، وہ اللہ بڑا اس کی رحمتیں بڑی۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے اپنی نیت کو ٹھیک کرے، توکل کرے، بھروسہ جو ہے وہ کرے،
انشاءاللہ رزق وہاں سے آئے گا، یہاں سے گمان بھی نہیں ہے۔ تقوی اختیار کریں، گھر سے نکلتے ہوئے کہیں بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ کہتے ہوئے گھر سے، یہ دعا بھی ہے اور اللہ پر توکل بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ باہر بھی آپ کی حفاظت فرمائے گا، گھر میں بھی آپ کی حفاظت فرمائے گا، اس پہ یقین رکھیں۔ جو نہیں کاروبار کرتے وہ ان کو کھلا رہے ہیں، ان کو پلا رہے ہیں، جن کے پاس پیسے نہیں ہیں ان کو بھی کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، جن کے پاس یہ صلاحیت ہی نہیں ہے ان کو بھی کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں۔ یقیناً اللہ سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ یہ ہے الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ وہ ہے، ساری تعریفیں اس کے لیے ہیں اور وہ سارے جہانوں کا پالنے، اور یقیناً اللہ ہی پالنے والا ہے۔ یہ بہت بڑا شرک ہے کہ اگر کوئی عقیدہ رکھے کہ مجھے تو فلاں پیر صاحب پالتے ہیں، فلاں جو ہے بزرگ پالتے ہیں، فلاں قبر والے، فلاں زندہ، فلاں مردہ، بہت بڑا شرک ہے۔ اللہ کے سوا کوئی پالنے والا نہیں، اور قرآن پاک کی ابتدا اسی آیت سے ہو رہی ہے، اور اس صورت کو سب سے پہلے رکھنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس صورت میں ہم نے وہ چیزیں، وہ آیتیں اور وہ عقائد رکھ دیے ہیں کہ یہ ٹھیک ہوں گے تو آگے پورا قرآن مجید ہدایت کا سبب بنے، اور عقائد و نظریات ہی ٹھیک نہ ہوئے اور صرف لفظوں کو پڑھتے رہے، لفظوں کو پڑھتے رہے، لفظوں کو سنتے رہے، تو وہ ہدایت کا ذریعہ تو نہیں بنے گی۔ عقائد، کوئی نیکی بھی عقائد کے درست ہونے کے بغیر نیکی نہیں بن سکتی۔ تو سب سے پہلا عقیدہ جو قرآن مجید نے دیا ہے وہ یہ ہے کہ ساری تعریفیں جہان میں ایک اللہ کے لیے ہیں اور وہ سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ مطلب کیا ہوا کہ کبھی بھی یہ نہ کہنا کہ یہ کام فلاں نے کیا ہے، بہت اچھا کیا ہے اور فلاں ہی کر سکتا تھا، غیب سے فلاں نے کر دیا، غیب سے فلاں۔ غیب سے مدد ایک اللہ کرتا ہے، غیب سے سارے کام اللہ کرتا ہے، اور سارے جہانوں کو اللہ کے سوا کوئی پالنے والا نہیں ہے، سارے جہانوں کا پالنے والا اللہ ہے۔ اب یہ عقیدہ اگر مسلمانوں کا دل سے آ جائے، دل سے یہ عقیدہ بن جائے کہ سارے جہانوں کا پالنے والا اللہ ہے، تو یقیناً کوئی شخص جو ہے وہ پریشان نہ ہو، کوئی شخص بے روزگار نہ ہو۔ بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محنت مزدوری کے بعد گھر آ رہے ہیں، کسی نے سوال کیا کہ کتنا کمایا ہے؟ فرمایا جا کے پکا کے کھا لیں گے۔ تو انہوں نے پھر عرض کیا کہ کل صبح؟ فرمایا تمہیں یقین ہے کہ صبح ہوگی؟ امید ہے نا، یقین تو نہیں، یہ تو اللہ کو پتا ہے، امید پہ تو دنیا قائم ہے، تو تمہیں یقین ہے کہ صبح ہوگی؟ اس نے کہا یقین نہیں، امید تو ہے۔ فرمایا جس اللہ نے صبح عطا کر دی وہ صبح کا کھانا عطا نہیں کرے گا؟ کیسا توقع تھا، کیسا یقین تھا! یہ یقین شریعت مانگتی ہے۔ کسی نے کہا امیر المومنین، گوشت بیچنے والے نے، امیر المومنین آج گوشت بڑا، جانور بہت اچھا تھا، گوشت بڑا کھانے والا ہے، لذیذ ہوگا، تو آپ گوشت لے جائیں۔ فرمایا میرے پاس پیسے نہیں۔ انہوں نے کہا امیر المومنین آپ سے پیسے کس نے مانگے؟ فرمایا میں کسی کا نقصان نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا امیر المومنین فری بھی میں آپ کو نہیں کہہ رہا، پھر پیسے دے دینا، آپ ادھار کر لیجیے۔ فرمایا تیرے ساتھ جو ادھار کرنا ہے اپنے پیٹ کے ساتھ کر لیتا ہوں، جو وہ چاہے گا کھلا دے گا۔ اندازہ لگائیں یہ توکل کیا ہے، کس چیز کا نام توکل ہے۔ تو جب یہ عقائد و نظریات ہوتے ہیں تو انسان اس سے بے نیاز ہو جاتا ہے، اور ہم بے نیاز دین سے ہو چکے ہیں، معاذ اللہ، ہم بے نیاز شریعت سے ہو چکے ہیں، ہم بے نیاز نماز سے ہو چکے ہیں، ہم بے نیاز قرآن سے ہو چکے ہیں، ہم بے نیاز اللہ کے احکام سے ہو چکے ہیں، ہم بے نیاز پیارے نبی کی سنتوں سے ہو چکے ہیں، ہم بے نیاز اس خوبصورت ضابطۂ حیات سے ہو چکے ہیں، لیکن کتنے
ہم احمق ہیں کہ ہم بے نیاز دنیا سے نہیں ہوئے، دکاندار بے نیاز نہیں ہے، ذمہ دار سے ذمہ دار بے نیاز نہیں ہے، کسی بھی کاروبار سے وہ کاروبار والا بے نیاز نہیں ہے، اس کے بارے میں پوری فکر ہے، پوری تگ و دو ہے، پوری دوڑ ہے، اور اگر کوئی بے نیاز ہے تو وہ نماز نہیں پڑھتا، اس سے بے نیاز ہے، پرواہ ہی نہیں ہے۔ بے نیازی کا مطلب لاپرواہ ہو، تو وہ لاپرواہ ہے نماز سے، دین سے، اللہ کے قرآن سے، ذکر و اذکار سے، عبادات سے، صدقہ و خیرات سے، ان چیزوں سے بے نیاز ہے۔ بس ٹائم لگا تو نماز پڑھ لیں گے، ہوا تو صدقہ کر دیں گے، ٹائم لگا تو تسبیح کر لیں گے، کھولیں گے قرآن پاک جب ٹائم لگے گا۔ یعنی کہ اللہ کے دین کے لیے دنیا سے ٹائم لگے گا تو کریں گے۔ قیامت خود بتائے گی کہ قیامت کیوں ضروری تھی۔ اللہ کے دین کے لیے دنیا سے ٹائم لگے گا تو اس طرف توجہ کریں گے، دیکھیں گے، اور دنیا کے لیے دین سے ٹائم لگتا ہے کہ نہیں یہ تو سوچنا بھی نہیں ہے۔ دین کی طرف جائیں گے تو ٹائم نکالیں گے دین کے لیے، یعنی دین اس وقت یوں سمجھیں کہ اتنا لاوارث ہو چکا ہے کہ دین کے لیے دیکھیں گے ٹائم نکلتا ہے کہ نہیں۔ حالانکہ جو مسلمان ہے، جو مومن ہے، اس کی یہ صفت نہیں ہے، اس کی صفت تو یہ تھی کہ دنیا کے لیے دیکھیں گے ٹائم نکلتا ہے کہ نہیں، دین مقدم ہے۔ لیکن آج دنیا مقدم اور دین مؤخر ہو چکا ہے، پھر کہتے ہیں کہ پوری نہیں پڑتی، پھر کہتے ہیں کہ پریشانیاں آتی کہاں سے، پھر طرح طرح کے شکوے ہیں زبانوں پر۔ جس اللہ نے دین دیا ہے، جس اللہ نے اس دین کو سمجھانے کے لیے آخری نبی دیا ہے، جس اللہ نے اس دین کو قیامت تک سمجھانے کے لیے سب کی سردار اور پاکیزہ طیب طاہر کلام قرآن مجید عطا کیا، اس اللہ سے بھی ہمارے جو وعدے تھے وہ بھی پورے نہیں ہیں۔ حالانکہ کلمہ پڑھ کے ہم نے تو کہا تھا لا الہ الا اللہ، اللہ تیرے حکموں پہ چلیں گے، محمد الرسول اللہ تیرے نبی کے طریقوں پہ چلیں گے، کہاں ہے یہ وعدہ؟ تو میرے بھائیوں، اللہ سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، دوڑ لگائیں گے تو پھر بھی اتنا ہی ملے گا، نہیں لگائیں گے تو پھر بھی اتنا ہی ملے گا۔ اس کی ممانت نہیں ہے شریعت، محنت کریں، کوشش کریں، لیکن شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے، شریعت کی حدوں کا پہلے خیال رکھنا ہے، پھر آگے جانے کہ اب دنیا بھی کمانے کا ایک محنت کا ایک پھل ہے، اور اس کا حکم بھی ہے اور اس کی ترغیب بھی ہے، لیکن ایسے نہیں ہے کہ دین چھوڑ، دین مقدم ہے۔ اس کے بعد جو ہے کوشش کریں، اللہ تعالیٰ سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، انشاءاللہ محنت پر بھی پھل دیتا ہے، کوشش پر بھی پھل دیتا ہے، اور جو میرے مقدر میں ہے، جو آپ کے مقدر میں ہے، وہ ضرور ملے گا اور مل کر رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر ملتے ہیں۔ السلام علیکم۔